جہاں اپنے کاز کو پیش کرنا ہوتا تھا تو وہ شخص اردو میں اپنی تقریر لکھتا تھا اور پھر اس کو بہترین انداز سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرواتا تھا اور پھر وہ ٹرانسلیٹڈ انگلش ورژن کو دوبارہ اردو میں کنورٹ کرتا اور پھر رات بھر مشق کرتا اور پھر جب بولتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ شخص کو انگلش نہیں آتی. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ایک لینگویج نہیں آتی تھی, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر حال میں کمیونیکیشن میرا ہونا چاہیے, وہاں بات پہنچنی چاہیے. آج کتنے لوگ یہ محنت کرتے ہیں اور نہ کبھی انہوں نے انگلش کو دوش بھی دیا. اردو ادب کے دائی رہے لیکن انگلش کو کبھی کوسا نہیں ہوا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو اردو جانتا ہے وہ انگلش کو کوسنے لگتا ہے, انگلش والا اردو کو کوسنے لگتا ہے. تو یہ کام نہیں کیا. دوسرا یہ کہ 1857 کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جو ان کی زندگی میں تبدیلی ہے وہ اصل میں جو غدر کے حالات ہے, غدر تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے, آزادی کی پہلی لڑائی کہنی چاہیے اس کو. تو حالات بہت کس طرح سے سب کو معلوم ہے کہ خاص کر مسلمانوں کی جو تباہی تھی, علماؤں کو جو مارا گیا, قتل کیا گیا, گھروں کو لوٹا گیا, تو بالکل افراتفری کا عالم تھا. اس میں ایک واقعہ ہے جو کل کے پروگرام میں بھی لوگوں نے سنا ہوگا, آج میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک دہلی کے اندر چلے جا رہے تھے سر سید اور دیکھا کہ کچھ چیزیں جلائی جا رہی ہیں. جب قریب گئے تو دیکھا کہ کتابوں کی ڈھیر ہے اور انہیں جلایا جا رہا ہے. تو قریب پہنچ کر کے پھر بڑا افسوس میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ارے صاحب قوم تو ختم ہو گئی, کیا کریں گے ان ردی کے کاغذوں کو لے کر کے, ٹکڑوں کو لے کر کے. تو سر سید رونے لگے. انہوں نے کہا کہ قومیں علم سے بنتی ہے, علمی اثاثہ اگر بچ جائے گا تو قوم دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. اور پھر وہ تمام کتابوں کو جمع کیا, اپنے پیسوں سے گھر لائے, کئی دن لگے ان کی صفائی میں, اس کی مرمت میں. اور پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں تھیں جو وہ اٹھا کر کے لائے تھے اس کا بہت حصہ ان کو کام آیا اثر الصنادید میں, اور بعد میں تہذیب الاخلاق جب انہوں نے شروع کیا وہاں پر بھی کام آیا. اس کے بعد سے وہ پیشے ہوئے, اس کے بعد ہی انہوں نے پھر اسباب بغاوت ہند بھی لکھا 1857 میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کیا دوسرے نظر سے. تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں, یہ جذباتی چھڑکاؤ کی ضرورت نہیں ہے یہاں کہ کچھ ایسی مدد دے دی جائے ریلیف کے نام پہ اور قوم کو تھپکی دے دیا جائے, ہمت دے دیا جائے. تو انہوں نے بہت دور کا سوچنا شروع کیا. ابھی کہہ لیجیے 100-150 سال کے, ابھی شاید ہزاروں سال تک اس فکر اگر کام کیا جائے تو کسی دوسرے فکر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس نہج کا کام وہ شخص کر کے گیا. تب انہوں نے پھر سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی. علی گڑھ موومنٹ شروع ہوا, پھر سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی. اور کل بھی میں نے یہ بات ریپیٹ کی تھی کہ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈال کر انہوں نے کوئی ریلیف کا کام نہیں شروع کیا. ریلیف کی ضرورت تھی اس وقت, بہت سے لوگ کر رہے تھے. وقتی مرہم لگانے کی بجائے انہوں نے آگے کی جنریشن کو دیکھا تھا کہ